تھا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو برقع اتنا مزین کیا جائے، جو برقع اتنا سجا دیا جائے کہ برقعے کی سجاوٹ کی وجہ سے لوگ عورت کو دیکھنے لگے یا عورت کی طرف متوجہ ہو، ایسا برقع پہننا بھی حرام ہے، اس لیے کہ اسلام میں برقع پہننے کا حکم نہیں ہے، اسلام میں پردہ کرنے کا حکم ہے۔ جو برقع تمہیں بے پردہ کر دے، جو برقع لوگوں کو دعوت نظارہ دے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف متوجہ کرے، جو برقع لوگوں کو تمہاری طرف آمادہ کرے، وہ برقع نہیں ہے، وہ لعنت کا ذریعہ ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 800-900 سال پہلے فرمایا کہ ایسا برقع حرام ہے جس کے اندر زینت ہو۔ اب آپ دیکھیں عورتیں کیا زنا کے رستے پر نہ چل پڑی، برقع بھی پہن کر نکلتی ہے، اس میں نگ لگے ہوئے ہیں، اس میں سجاوٹ ہے، طرح طرح کی بناوٹ ہے۔ برقع اس کا نام نہیں ہے، برقع وہ ہوتا ہے جو اگر جوان پہن لے تو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے، گزرنے والی گزر جائے، اس کی جسم کی ساتھ تو بھی پتہ نہ چلے۔ ایسے برقعے ہونے چاہیے، برقعے میں کوئی سجاوٹ نہیں، برقعے میں کوئی تزئین نہیں، برقعے میں کوئی فیشن نہیں۔ اگر آبرو کی حفاظت چاہیے، عورتیں خود زنا کے رستے پر چل پڑی ہے اور اس کی زیادہ ذمہ دار وہ ہے، اس لیے کہ عورتیں اپنے آپ کو اوریاں کر رہی ہے۔ آپ مجھے بتائیں اگر بھوکے کے سامنے کوئی گوشت لے کر کے آئے تو کیا وہ اپنی بھوک پہ کنٹرول کر سکے گا؟ یہاں تو لوگ نفس کے غلام بن چکے ہیں، عورتیں ننگی ہو کر کے گھر سے نکل رہی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ میرا عنوان صرف مسلمان عورتوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کی بچیوں کے لیے ہے، اس لیے کہ اسلام جہاں مسلم بچیوں کی عزت کی حفاظت چاہتا ہے وہیں پر غیر مسلم بچیوں کی عزت کی بھی حفاظت چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب عورت کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، ہمارا مذہب عورت کو وقار کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اگر عورت بچی ہے تو وہ ماں باپ کے لیے جنت ہے، جوان ہے تو وہ اپنے شوہر کے لیے جنت ہے، ماں بن گئی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے جنت ہے، عورت کا ہر روپ جنت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو میرے رب نے فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، تو برقعے کو فیشن بنا کر دعوت نظارہ دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد عورتوں کے کپڑے اتنے تنگ اور چست ہو چکے ہیں، اتنے باریک اور پتلے ہو چکے ہیں کہ اللہ اکبر، باریک اور پتلے پتلے لباس پہن کر عورتیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہے۔ یہ بھی زنا کے قریب جانے کے راستہ ہے، یہ بھی زنا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا وہ عورت اتنا موٹا کپڑا پہنے گی، اور جو جتنا باریک اور پتلا کپڑا پہنے گی اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا۔ اللہ نے اگر کسی کو سفید چمڑی دے دی، اللہ نے کسی کو حسن دے دیا، تو عورتیں یہ تصور کرتی ہے کہ اب ہمارا حسن نمائش کے لیے ہے، ہمارا حسن دکھاوے کے لیے ہے۔ میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، تمہاری صورت تمہارے باپ سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری بہن سے ملتی ہوگی، تمہاری صورت تمہاری ماں سے ملتی ہوگی۔ فاطمہ اس عورت کا نام ہے جس کی صورت محبوب خدا سے ملتی تھی، جس کی زلف واللیل کی قسم اللہ نے قرآن میں یاد کی ہے۔ فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی جس کے رخ بددہا کا چرچا قرآن کے اندر موجود ہے۔ فاطمہ کی صورت اس محبوب خدا سے ملتی تھی، لیکن خدا جسم کی نمائش کرنا تو دور کی بات، سیدہ اس پہ لعنت کرتی تھی۔ فاطمہ کے پردے کا حال یہ تھا کہ سیدہ فاطمہ کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا، باپ کی چوکھٹ انگال کر کے کبھی باہر بھی نہ نکلی۔ آپ کا حال یہ تھا، آپ کے نقش قدم
بدن کو کبھی زمین کے ننگے حصے نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. آج عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ خاتون جنت کی کنیز ہونے کا دعویٰ کرنے والیاں باریک اور پتلے لباس پہن کر کوئی ساڑی پہن رہی ہے, کوئی گھگرا اور شرارہ پہن رہی ہے. یہ اسلامی لباس نہیں ہے. اسلامی لباس تو وہ ہے جو پورے جسم کو ڈھک لے, اور لباس کہتے ہی اسے ہیں جو چھپا لیتا ہے, جو چھپا نہ سکے, جو ننگا کر دے. وہ لباس نہیں ہے. اس لیے لباس پہنو. لباس اسے کہتے ہیں جو جسم کو چھپاتا ہے, جو وجود کو چھپاتا ہے, جو جسم کی ساخت کو چھپاتا ہے. میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو عورتیں باریک اور پتلے لباس پہنتی ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی. جن عورتوں کے سروں پر پتلے پتلے دوپٹے ہیں ایسی عورتیں جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی. خواتین اسلام ذرا غور تو فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا, میں شب معراج جس وقت میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے عورتوں کو جہنم کے اندر اوندے منہ لٹکے ہوئے دیکھا. میں نے پوچھا, جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. صحابہ نے عرض کیا, آقا اگر کوئی کپڑا پہنے گا تو وہ ننگا کیسے رہے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا, یعنی وہ اتنے پتلے اور باریک لباس پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی رہتی تھی. گویا کہ پتلے اور باریک لباس یہ بھی زنا کا رستہ ہے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا, کوئی عورت ایسا زیور نہ پہنے جس کے اندر گھنگرو بندھا ہوا ہو, اس لیے کہ گھنگرو والا زیور اگر عورت پہن کر کے چلے گی تو گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی, اور جب گھنگرو کی آواز پیدا ہوگی لوگ اس کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں. یہ بھی گویا کہ زنا کا راستہ ہے. پھر میرے آقا نے فرمایا, عورت اپنے جسم پر خوشبو لگا کر باہر نہ نکلے, اس لیے کہ جب عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے گی تو لوگوں کی ناک میں اس کی خوشبو آئے گی تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ بھی زنا کا رستہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کی ناک میں خوشبو پہنچی. آپ نے پلٹ کر دیکھا تو عورت قریب سے جا رہی تھی. آپ نے کوڑا اٹھایا اور اس عورت کو تان دیا. فرمایا, ظالم, تو خوشبو لگا کر نکلتی ہے, مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے, اس کے بعد اگر تجھے اس کیفیت میں دیکھا تو تجھے کوڑے لگائے جائیں گے. عورت خوشبو لگا کر باہر نہیں نکل سکتی, اور اگر خوشبو لگانا ہی ہے تو ایسی خوشبو جس کا کلر گہرا ہو اور خوشبو ہلکی ہو کہ قریب سے گزرنے والے کو بھی اس کی اطلاع نہ ہو, ایسی خوشبو لگائے. لیکن ایسی خوشبو لگا کر بھی گھر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں, وہ صرف شوہر کے لیے اجازت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, تو یہ بھی زنا کا رستہ ہے, یہ بھی زنا کی راہ ہے. عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے. میرے سرکار مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں نے جہنم میں کچھ عورتوں کو اور مردوں کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کی چمڑیوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا, جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جبریل امین نے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں اور لڑکیاں ہیں جو اس لیے بن سنور کر گھر سے نکلتی تھی کہ لوگ ان کو دیکھیں اور ان کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں. آج کل کی بچیوں کا رہن سہن دیکھیں. کل تک تو عورتیں بہرحال پھر بھی باریک اور پتلے لباس پہنتی تھی, لیکن نیچے تک پہنتی تھی, وہ بھی قابل مذمت تھا, اس کی بھی تعریف نہیں تھی, وہ بھی عذاب کی طرف لے جانے والا تھا. لیکن آج کیسا دور آ گیا, فاطمہ کی کنیز کہلانے والی بچیاں جنس پہن رہی ہے, ٹی شرٹ پہن رہی ہے, شارٹ شرٹ پہن رہی ہے. نہ باپ کو فکر ہے نہ ماں کو فکر ہے, اور بچیوں کو اسی طریقے سے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے. ان مولویوں کو کیا سمجھتا ہے, یہ تو 1450 سال پرانی باتیں کرتے ہیں.
हैं, लेकिन जब बच्ची अपना सब कुछ लुटा करके घर आती है तब बाप चार चार आंसुओं से रोता है। जब सब कुछ लुट जाता है तब बाप की आंखों में आंसू आते हैं। ओ बाप, तुझे मेरे रसूल ने फरमाया, जिसकी बेटी उड़ियां घूमे, जिसकी बेटी बेपर्दा घूमे, वो बाप दय्यूस है, दय्यूस। अल्लाह उस बाप पर लानत करता है, न उसकी नमाजें कबूल करता है, न उसकी दुआएं कबूल करता है। जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूमे, बारीक और पतले लिबास पहने, वो शौहर भी दय्यूस है। अल्लाह न उसकी दुआ कबूल करता है, न उसकी नमाजें कबूल करता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जींस और टी शर्ट भी जिना के रास्ते पर ले जाने वाली चीज थी, इसलिए कि जब बिल्कुल जिस्म से टच जो है, जींस देखेगा इंसान और टी शर्ट देखेगा और या औरत को देखेगा तो उसके जज्बात भड़केंगे और वो गुनाह की तरफ माइल होगा, उसके कदम उठते चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये लिबास भी कम तूफान नहीं मचा रहा था, लिबास तो तूफान मचा ही रहा था, कयामत बपा ही कर रहा था, माशरे में आग ही लगा रहा था। रही सही कसर अब मोबाइल ने पूरी कर दी, फोन ने पूरी कर दी, इंटरनेट ने पूरी कर दी। घर बैठे बैठे कौम की बच्चियां इंटरनेट पर दूसरे लड़कों से राब्ता करती है। मैं ये नहीं कहता कि सब बच्चियां ऐसा करती है, वल्लाह आज भी मुसलमानों की 99% बच्चियां सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर है। ये मेरा हुस्ने ज़न है, लेकिन हमारा इज्तिमा चूंकि पूरी दुनिया में सुना जाता है और बच्चियों को आगे कोई जो है वो मिसगाइड न करे, बच्चियों की आबरू को कोई तबाह न करे, हम पहले ही से उन्हें आगाह कर रहे हैं। क्योंकि मेरे रसूल ने एक बेटी की इज्जत को काबे से बुलंद कर दिया है। कौम मुस्लिम में औरत वो है कि अगर राबिया हज को जाती है तो काबा इस्तिकबाल के लिए चला आता है। राबिया कहती है, एक काबे तू क्यों चला आया, मैं तुझे देखने नहीं आई, मैं तो रब का दीदार करने आई हूँ, मैं तो खुदा का जलवा देखने आई हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, औरत वो है हज को जाए तो काबा आ जाए, औरत वो है हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल के लिए आ जाए। और सिर्फ इस्तिकबाल ही नहीं बल्कि अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं हज के लिए निकला, इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ूंगा। मेरी कौम की बच्चियों, औरत क्या है देखो, औरत का मकाम जानो, औरत का मर्तबा जानो, औरत अल्लाह से डरने वाली बन जाए, औरत पाक दामन बन जाए, औरत मुत्तकी बन जाए, उसका मर्तबा क्या हो जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं, मैं इस शान से निकला, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा, हर कदम पर 2 रकात पढ़ूंगा। ऐसा भी कोई हाजी तुमने देखा है जो हर कदम पर 2 रकात पढ़ते जाए? फरमाते हैं, जब मताफे काबा में पहुंचा तो गिलाफे काबा लटका था, काबा गायब था। लोगों की नजरें देख नहीं पा रही थी कि गिलाफ है, काबा नहीं है। मैंने पूछा, अल्लाह काबा गया कहां? तो निदा आई, मेरे बंदे काबा राबिया का तवाफ करने के लिए गया है। राबिया कभी वो है कि हज को जाए तो काबा इस्तिकबाल को आए, और न जाए तो राबिया का तवाफ करने आए। ये राबिया कौन है? रंग काला है, कद नाटा है, पेवनदार कपड़े हैं, लेकिन रातों को सोती नहीं, अल्लाह की इबादत करती है। और यहां हाल क्या है, कौम की बच्चियां नेट पर, इंटरनेट पर, मुस्लिम बच्चियां बैठकर दूसरों को निकाह की दावत दे रही है, मोबाइल पर लंबी लंबी गुफ्तगू, और ये सारे खुराफात सीरियल सिखा रहे हैं। कोई तुम्हारे घर आकर के जिना की दावत नहीं देता, कोई तुम्हारे घर आकर के जिना पे तकरीरें नहीं करता कि चलो उठ करके बुराई करो। ये कहां से ये लानत आ रही है? ये लानत
صرف اور صرف سیریل، فلمیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے آ رہی ہے، ان سیریلوں کے اندر ایسی ایسی گڑی ہوئی کہانیاں اور داستانیں بتائی جاتی ہے کہ اس میں معاذ اللہ ایک ننن اپنی بھاوج کو، ایک بھاوج اپنی ننن کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ فکر دی جاتی ہے کہ دیکھو دیکھو جس طریقے سے مرد کئی عورتوں سے رابطہ کرتے پھرتے ہیں، کئی عورتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ویسے عورتیں بھی کئی مردوں سے رابطہ کر لیتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کوئی دوسری عورت تو کر سکتی ہے، کلمہ پڑھنے والی عورت نہیں کر سکتی، اس لیے کہ میرے رسول نے ایک کلمہ پڑھنے والی عورت کی عزت کو کعبے سے بلند کر دیا ہے۔ میری بہنوں، تم وہ ہو کہ تمہاری شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہے۔ پورے قرآن میں آپ کو کہیں سورۃ الرجال نہیں ملے گی، لیکن آپ کو پورے قرآن میں سورۃ النساء ملے گی۔ اللہ نے عورتوں کے نام سے قرآن کے اندر سورت نازل فرمائی۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ سورہ نساء میں اللہ نے عورتوں کے مرتبے کو بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم کے اندر اگر عورت کے حوالے سے دیکھا جائے کئی صورتیں عورتوں کے حوالے سے ہے، لیکن اللہ اکبر آج عورتوں نے معاذ اللہ رب العالمین جانور سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گرا لیا ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے آج ایک چیز ہے، فیشن کے نام پر دنیا جو چاہے تم سے کروا لے۔ یہ فیشن نہیں ہے، فیشن اس کا نام نہیں ہے، یہ گندگی ہے، نفسانی خواہشات ہے، یہ گندگی ہے، یہ غلاظت ہے۔ اس کی طرف نہ جاؤ، اس سے تمہاری نسلیں برباد ہوگی۔ زنا کی پیداوار نہ ماں کا وفادار ہے، نہ باپ کا وفادار ہے، نہ ملت کا وفادار ہے، نہ مذہب کا وفادار ہے۔ کیا سمجھتے ہو کب تک کہ تم رنگریلیاں کرتے رہو گے؟ اپنے حسن کا ناجائز فائدہ کب تک اٹھاتے رہو گے؟ جب تک جوانی ہے تبھی تک نہ، لیکن یہ جوانی 16 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان ہوتی ہے، اس کے بعد جوانی چھین لی جاتی ہے۔ دنیا کے آوارہ مردوں پر لالچ کی بنیاد پر، کبھی زیورات کی لالچ، کبھی بائک پر گھومنے گھمانے کی لالچ، کبھی لمبی کاروں کی لالچ، کبھی دولت کی لالچ، عورتوں کو مرد لالچ دے دے کر کے، محبت کے بلند بانگ دعوے کر کر کے تمہارے لیے یہ کر دیں گے، تمہارے لیے وہ کر دیں گے، تمہارے لیے ایسا کر دیں گے، تمہارے لیے ویسا کر دیں گے۔ قوم کی بچیاں بھولی ہوتی ہے، عورتیں نادان ہوتی ہے، اپنے مستقبل کا فیصلہ کر نہیں پاتی، محبت کے جھانسوں میں آ کر کے وہ ان نفس پرستوں کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ لیکن ان مردوں کا حال بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے باغ میں کھلے ہوئے پھول پر بھورا آ کر بیٹھتا ہے تو پھول کو یوں لگتا ہے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، لیکن پھول پر بیٹھنے والا بھورا جیسے اس کا رس چوس لیتا ہے پھر دوبارہ دوسرے پھول کا رخ کرتا ہے، اس کی طرف تک کر بھی نہیں دیکھتا۔ جب پھل جوس پھول کا رس چوسنے کے بعد پھول کو احساس ہوتا ہے ہائے میری رگوں سے تو میرا خون نکل گیا، اب میں مرجھا جاؤں گا، لیکن اس وقت کا احساس اس پھول کو مرجھانے سے نہیں روکتا، اس پھول کی موت سے اسے نہیں بچاتا۔ اے میری قوم کی بیٹیوں، اے کنیزان فاطمہ، اے زینب کی شہدائیوں، اسی طرح آج کل کے مردوں کا حال ہے کہ گل پر جس طرح بھورا رنگ چوس کر کے رس چوس کر کے بھاگ جاتا ہے، اسی طرح عصمتوں کو لوٹ کر کے یہ مرد پھر کسی دوسرے کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، ساری زندگی آنسو بہا کر، قوم میں رسوا ہو کر، تمہیں کچھ نہیں ملتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر کوئی زیور کا لالچ دے تو میں تمہیں بتا دوں زیور قیمتی نہیں ہے، سونے کی حیثیت کیا ہے میں آج آپ کو بتا دوں۔ سونے کی حیثیت، گولڈ سب کے لیے قیمتی ہے نہیں، کوئی قیمت نہیں اس کی۔ جس کے دل میں اللہ بس جائے، رسول بس جائے، اس کے لیے کوئی قیمت نہیں۔ محبوب الہی کا اصل نام سید محمد ہے، بدایوں میں پیدا ہوئے، جوانی کی ابتدا ہے سید محمد، جسے بعد میں دنیا نے محبوب الہی کہا، جسے دنیا نے بعد میں محبوب الہی کہا۔ ابتدائی جوانی، دوستوں نے کہا سید محمد غربت کی چکی میں کب تک پسو گے،
چلو فلاں جنگل کے اندر ایک پہاڑ ہے، وہاں ایسا پتھر ملتا ہے کہ اگر لوہے کو لگا دو تو سونا بن جاتا ہے. سونا بنانے کا طریقہ وہاں ہے، سونا بنانے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. سید محمد جسے دنیا نظام الدین اولیاء کہتی ہے، دوستوں کے ساتھ نکلے. کیوں؟ سونا حاصل کریں گے، گولڈ بنانے کا طریقہ سیکھیں گے، خوب مالدار ہو جائیں گے، اور پھر دنیا کے اندر ہم سے زیادہ عیش کسی کے پاس نہیں ہوگا. دلی کی سرزمین پر پہنچے اور پھر وہاں سے سونا بنانے کی جگہ پر جہاں طریقے بتائے جا رہے تھے، جہاں پتھر مل رہے تھے، ادھر پہنچنے لگے، گزرنے لگے. رستے میں ایک کٹیا ایک فقیر کی تھی. وہ فقیر کوئی معمولی فقیر نہیں تھا. دنیا کے فقیر مانگنے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ مانگنے نہیں بلکہ دینے بیٹھا ہوا تھا. وہ فقیر کون تھا؟ وہ فقیر وہ تھا جس کو دنیا بابا فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے. فرید کی کٹیا کے قریب آئے، چہرہ دیکھا تو کہا کہ پتا نہیں وہ سونا بنانے کا طریقہ بتانے والا کیسا ہوگا. اسے دیکھ کر تو اللہ یاد آتا ہے، اسے دیکھ کر تو یار کی یاری یاد آتی ہے. رک گئے، دوستوں سے کہا چلے جاؤ، میں بعد میں تمہارے پیچھے آتا ہوں. اس فقیر نے ایسا دل چھینا کہ ہمیشہ کے لیے نظام الدین کو اپنی زلفوں کا اسیر بنا لیا. رات و دن اب کبھی اس کا پانی اٹھاتے ہیں، کبھی لوٹا رکھتے ہیں، کبھی طہارت کے لیے ڈھیلے رکھتے ہیں، کبھی گدڑی پھیلاتے ہیں، کبھی کپڑے دھلتے ہیں. رات و دن اس فقیر کی محنت ہے. کئی سال گزرے، دوست جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ سید محمد جو اللہ اکبر نظام الدین سونا بنانے کا طریقہ سیکھنے کے لیے بدایوں سے ہمارے ساتھ دلی آیا تھا، وہ برتن دھل رہا ہے. دوستوں نے دور سے دیکھا، کہا سید محمد دیکھ ہمارے پاس تھیلے کتنے ہیں، توڑے کتنے ہیں. دیکھا تو سب کے پاس اتنے تھیلے تھے اور سب میں سونا بھرا تھا. اٹھ کر کے گئے، کیا ہوا؟ کہا سونا بنانے کا طریقہ مل گیا. دیکھ ہم کتنے مالدار ہو کر آئے. جوانی کے ایام تھے، دل میں خیال آیا میں کہاں آ کر کے پھنس گیا. کاش ان کے ساتھ چلا جاتا تو مجھے بھی سونا بنانے کا طریقہ مل جاتا اور دنیا کے اندر میں بھی مالدار ہوتا، میرا بھی محل ہوتا، ماں کے ساتھ بڑی اچھی زندگی گزرتی. اللہ اکبر! دل میں خیال آنا تھا. پیر روشن ضمیر ہوتا ہے. بابا فرید نے اندر سے آواز دی، سید محمد کہاں؟ لبیک کہتے ہوئے اندر پہنچے. کہا بیٹے استنجا کی حاجت ہے، جا ڈھیلا لے کر کے آ. اللہ اکبر! ڈھیلا لینے کے لیے گئے. جس مٹی کے ڈھیلے کو ہاتھ لگایا وہی سونا بن گیا. اسے پھینکا، دوسرے کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا. تیسرے کو اس کو پھینکا، تیسرے کو ہاتھ لگایا، سونا بن گیا. ہاتھ لگایا، سونا بنا، پھینکا، دوسرا، تیسرا، چوتھا. اندر سے آواز آئی، بیٹے اتنی دیر کیوں لگاتا ہے؟ جلدی سے ڈھیلا لاتا کیوں نہیں تاکہ میں فارغ ہو جاؤں. آ کے ہاتھ باندھ کے کہتے بابا جس ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ سونے کا ہو جاتا ہے، فرمایا وہی لے کر کے استنجا تو کر لوں. محبوب الہی نے جب کہا حضور آپ ہی نے تو مسئلہ بتایا ہے کہ سونے کے ڈھیلے سے استنجا نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو مٹی ہی کا چاہیے. فرمایا نادان، جو ڈھیلا سونے کا استنجا کے قابل نہیں ہے اس سے دل کیوں لگاتا ہے؟ دل لگانا ہے تو مدینے کے تاجدار سے لگا لے. کس سونے کے زیورات میں عزت فروخت کر رہے ہو جس سے استنجا بھی جائز نہیں ہے؟ کس کو دل میں بٹھایا ہے جو پاک بھی نہیں کر سکتا استنجا سے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. آؤ اپنے اعمال کا احتساب کرو اے میری قوم کی بیٹیوں. زیورات قیمتی نہیں ہے، زیور کھو جائے تو بازار میں مل جاتے ہیں، عصمت لٹ جائے تو بازار میں نہیں ملتی، حیا لٹ جائے تو بازار میں نہیں ملتی. انسان اگر ایک درخت کے نیچے شرافت کی زندگی گزار لے تو بھی اس کی عزت کے ڈنکے بجتے ہیں. لباس قیمتی نہیں، لباس پر عزت کا سودا. سرکار غریب نواز ایک ڈریس، ایک جبہ سنجر سے پہن کر چلے تھے. 97 سال کی عمر میں وفات پائی، وصال کیا. دوسرا جبہ کبھی بنایا ہی نہیں. جس وقت تختے پر لٹایا میرے خواجہ کو،
ان کا کرتا اتارا گیا تو اس کرتے کا وزن 23 کلو کا ہو گیا. وہ کرتے کا وزن 23 کلو کا کیوں تھا؟ پوری زندگی ایک کرتے پر گزاری، جہاں سے پھٹتا پیون لگاتے، جہاں سے پھٹتا پیون لگاتے، جہاں سے پھٹتا پیون لگاتے، پیون در پر اتنے پیون لگے کہ اصل کرتا تو دکھتا ہی نہیں تھا، پیون ہی نظر آتے تھے. اور بار بار پیون کی وجہ سے اس کرتے کا وزن 23 کلو کا ہو گیا تھا. نہیں دیکھتے بڑے بڑے بادشاہ قیمتی لباس پہنتے تھے، آج قبروں کا نشان بھی نہیں. ایک کرتے پہ زندگی گزارنے والا خواجہ، جس جب دیکھو وہاں پر بھیڑ نظر آتی ہے، ہاتھ پھیلا کر لوگ خیرات مانتے ہیں. ارے ذرا غور تو کرو، تو لباس قیمتی نہیں ہے، اللہ کی محبت قیمتی ہے، عصمت کی حفاظت قیمتی ہے، آبرو کا تحفظ قیمتی ہے. اللہ اکبر. تو قوم کی بچیاں، آخر مجھے سمجھ میں نہیں آتا، باپ اپنی بیٹی کو موبائل لا کر دیتا کیوں ہے؟ بھائی اپنی بہن کو موبائل لا کر دیتا کیوں ہے؟ بیٹیوں کو انٹرنیٹ پر بیٹھنے کی اجازت دی کیوں جاتی ہے؟ سن لو، دل کے کانوں سے سن لو. میرے رسول کی حدیث ہے جس کو امام احمد رضا نے بیان فرمایا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو. بہت قابل غور بات عرض کر رہا ہوں، اس پہ جتنا سوچ سکتے ہو سوچ لو. قوم کی بچیاں جتنا سوچ سکتی ہے سوچ لے. قرآن کی تفسیر ہے. سب سے پاکیزہ کتاب قرآن، سب سے پاکیزہ تفسیر قرآن کی. دنیا کی کوئی کتاب قرآن کے مقابلے میں نہیں. دنیا کی کوئی تفسیر قرآن کے برابر نہیں. لیکن صحیح حدیث کا مفہوم ہے، میرے غیب دا رسول، غیرت مند رسول، باحیا رسول، پارسا رسول، عصمت کی جان رسول نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ، سورہ یوسف کی نہیں. اعلی حضرت تحقیق کر کے فرماتے ہیں سورہ یوسف کی تفسیر عورتوں کو منع کیوں کیا گیا، لڑکیوں کو روکا کیوں گیا کہ وہ سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھے؟ انٹرنیٹ پر بیٹیوں کو بٹھانے والوں، موبائل بیٹیوں کے ہاتھ میں تھمانے والوں، کچھ تو غیرت کا خیال کرو، کچھ تو آبرو کا خیال کرو. بیٹی کون سی بزنس مین ہے جو آپ نے اس کو موبائل تھمایا ہے؟ اسے کون سا غیر ملکوں میں کاروبار کرنا ہے جو انٹرنیٹ پہ بٹھایا ہے؟ آخر کیا ضرورت آ گئی؟ اللہ کے رسول سید الرسول نے کہا میرے رسول کو اگر میں عقل مند کہوں تو توہین سمجھتا ہوں. عقل کو جہاں آ کر عقل آتی ہے وہ میرے رسول کی چوکھٹ ہے. میرا نبی صرف عقل مند نہیں، عقل کو عقل کی خیرات دینے والے ہیں. جہاں آ کر عقل مند ہوئی ہے وہ میرے نبی کی ذات. عقل جہاں سجدہ کرتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے. آبرو کو جہاں آ کر آبرو ملتی ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے. آقا نے فرمایا عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو، بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھنے دو. اعلیٰ حضرت فرماتے وجہ یہ ہے کہ اس سورہ یوسف کے اندر ایک عورت کے عشق کی داستان تفسیر میں آ گئی ہے. ایک عورت ہے جس کی محبت کی داستان تفسیر میں آئی ہے. آیت کی بات نہیں کروں، تفسیر کی بات کروں. اور پھر اس میں عورتوں کے مکر کا ذکر ہے. مصر کی عورتوں کی، وہ جو عورتیں تھیں جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، ان کے مکر کا، ان کے فریب کا ذکر ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تفسیر میں ان عورتوں کے مکر کا ذکر پڑھ کر تمہاری بیٹیاں بھی مکر کا شکار ہو جائے. اگر قرآن کی تفسیر میں عورت کا مکر ہو تو میرے رسول بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں. اگر قرآن کی تفسیر میں کسی بچی کے، لڑکی کے عشق کا تذکرہ ہو، میرے نبی بیٹیوں کو اس کی تفسیر پڑھنے سے منع کر دیں. انٹرنیٹ پر کسی زلیخا کی محبت کی داستان نہیں ہے. زلیخا تو بڑی پارسا تھی،
زلیخا کی عظمت پر میرے ماں باپ کی عزت قربان ہے، قوم کی بیٹیوں کی آبرو قربان ہے۔ زلیخا بڑی پاک دامن عورت تھی، وہ یوسف پر فدا اس لیے تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کو اشارے دیے گئے تھے، ورنہ اس کی پاکیزگی کا مقابلہ مصر کی ساری عورتیں مل کر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ نبی کی بیوی تھی اور نبیوں کی ماں تھی، لیکن اللہ اکبر، صرف جوانی کی داستان عشق آ گئی ہے تو تفسیر پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ وہاں زلیخا کا ذکر نہیں ہے نیٹ پر تو وہ نچنیا عورتوں کا ننگا ناچ ہے، ان کی اڑیاں تصویر ہے، زنا کے مناظر ہے۔ جب سورہ یوسف کی تفسیر بچیوں کو پڑھنے سے روکا گیا تو پھر تمہاری بیٹیوں کو نیٹ پر بیٹھنے کی اجازت کس نے دی؟ آدھا ایک گھنٹہ رات دیر گئے تک اجنبی مردوں سے فون پر گفتگو کرنے کی اجازت کس نے دی؟ چھین لو بیٹیوں سے موبائل، کوئی ضرورت نہیں ہے موبائل کی۔ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کی بجائے تسبیح تھما دو، بیٹیوں کے ہاتھ میں انٹرنیٹ کی بجائے سورہ نور کی تفسیر ان کو دے دو۔ بیٹیوں کو معاذ اللہ پھدکنے اور پارکوں میں گھومنے کی اجازت دینے کی بجائے ان کو مصلی پر بٹھا دو۔ خدا کی قسم، بیٹی کردار فاطمہ کا آئینہ دار بنے گی تو اس سے پیدا ہونے والا بچہ ڈاکو لٹیرا زانی نہیں بنے گا، بلکہ امام حسین کا کردار لے کر وہ پیدا ہوگا۔ آج ضرورت ہے کہ بیٹیوں کو پھر 1400 سال پیچھے لوٹنے کی، لوٹو پیچھے 14 صدیاں پیچھے لوٹو پیچھے، صحابہ کے دور میں لوٹو، تابعین کے دور میں لوٹو، تبع تابعین کے دور میں لوٹو۔ یارو مجھے حیرت ہوتی ہے، جس نبی نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، حدیث پاک تو ہے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو، لیکن ایک حدیث پاک اور ہے، اور اس طرح کی بہت سی حدیثیں۔ ایک عورت آئی، عرض کی آقا میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں، آپ کی امامت، آپ امام ہو، لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے ہو تو میں بھی پڑھوں۔ خدا کی قسم، امام الانبیاء کی اقتدا جس کو مل جائے اس کی شان کیا ہوگی۔ آقا نے فرمایا اے عورت، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے، میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ تو اپنے گھر میں نماز پڑھ۔ نبی پاک نے اپنی اقتدا اور اپنی مسجد سے بہتر عورت کی عزت کی خاطر گھر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جس اسلام کے قانون نے عورت کو مسجد میں آنے کی بجائے گھر میں نماز پڑھنا افضل قرار دیا، اس مذہب کی عورتیں سنیما دیکھنے کہاں جاتی؟ سنیما گھر جاتی، مساج کرانے مساج گاہوں پر جاتی، سروں کو سنوارنے بیوٹی پارلر میں جاتی ہے۔ یہ سب زنا کی طرف لے جانے والے راستے، بے حیائی کی طرف لے جانے والے راستے۔ آقا فرماتے ہیں عورت جتنا گھر میں رہے گی اس کی عزت ایسے ہی محفوظ رہے گی جیسے شیشی میں رہنے والے عطر کی خوشبو محفوظ رہتی ہے۔ عورت اسی جب باہر نکلے اس کی عزت بکھر جائے گی جیسے شیشی کا منہ کھلنے کے بعد خوشبو بکھرتی ہے۔ کتنا بھی طاقتور مرد ہو، شیشی کا منہ کھلے گا تو خوشبو بکھر جائے گی۔ خوشبو کوئی روک سکتا ہے؟ جیسے تمہارے ہاتھ میں عطر کی شیشی کھولنے کے بعد خوشبو پہ کنٹرول نہیں، ویسے عورت کو باہر نکالنے کے بعد اس کی آبرو پر تمہارا کنٹرول نہیں رہتا۔ بہت سے مردوں کو دیکھا جا رہا ہے ہوٹلوں میں اپنی عورتوں کو ساتھ لے جاتے کھلانے کے لیے، پارکوں میں اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے گھمانے کے لیے۔ کیوں مولانا؟ یہ اگر نہیں کریں گے تو عورتیں اندر اندر پک جائے گی۔ نادان، تیری عورت ہے جو آسمان سے اتری ہے، اسے سرخاب کے پر لگے ہیں۔ کیا فاطمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا ماں عائشہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ کیا سیدہ ام سلمہ نے گھر میں زندگی نہیں گزاری؟ ارے تیرے گھر تو اے سی اور پنکھے ہیں، فاطمہ اور عائشہ کے گھر میں تو نہ پنکھے تھے نہ اے سی کا تصور تھا، اس زمانے میں ایجاد بھی نہیں تھی۔ میرے نبی کے گھر کا حال یہ تھا، اگر ہاتھ اونچا کرے تو چھت کو لگتا تھا، کھجور کی ٹہنیوں کی چھت تھی، مٹی کی دیواریں تھی، وہ عورتیں 24 گھنٹہ اسی میں رہتی تھی۔ لیکن مجال ہے مرتبے اتنے بلند تھے کہ سدرا کا مکین بھی اجازت کے بغیر پر نہیں مار سکتا تھا، پہلے اجازت لیتا اس کے بعد گھر میں آتا۔ یہ شان تھی ان عورتوں کی۔ تم نے گھومنے پھرنے کو سب کچھ دے دیا۔ یاد رکھو میرے رسول نے فرمایا
عورت کے لیے عیادت سے بہتر، میت میں شرکت سے بہتر، تعزیت کی محفل میں جانے سے بہتر اپنے گھر میں رہنا ہے۔ تعزیت عیادت کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب تم بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہو، اللہ کی رحمت میں نہاتے ہو، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتے ہو اللہ کی رحمت میں گوتا لگاتے ہو۔ اتنی فضیلت ہے بیمار کی عیادت کی۔ آقا فرماتے ہیں بیمار کی عیادت سے زیادہ عورت کو گھر میں پردے میں رہنے میں ثواب ملتا ہے۔ عورت کا حال یہ ہے، عورت سراپا عورت ہے۔ کاش ہم اپنی بیٹیوں سے موبائل واپس لے لیتے یہ کہہ کر بیٹی تیری خواہش سے زیادہ تیری عزت محترم ہے۔ انٹرنیٹ پر انہیں بیٹھنے سے منع کر دیا جاتا، بیٹی انٹرنیٹ پر تیری خواہش سے زیادہ تیری آبرو محترم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بس اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں، اللہ اکبر، یاد رکھیں زندگی میں میری بہنوں کیسا بھی موڑ آ جائے، کیسا بھی وقت آ جائے، کبھی پاک دامنی کا دامن نہ چھوڑنا، کبھی حیا کا دامن نہ چھوڑنا۔ کتنی بھی مصیبت آ جائے، کتنی بھی پریشانی آ جائے، سب کچھ برداشت کر لینا، لیکن آبرو کو لٹنے نہ دینا۔ سب سے قیمتی سرمایہ تمہاری آبرو ہے، تمہاری عزت ہے۔ میرے اللہ نے تمہیں کعبے سے بلند کیا ہے، کعبے کی عزت سے زیادہ تمہاری عزت کر دی ہے۔ میری بہن تیرے قدموں میں میرے اللہ نے جنت سمیٹ کر رکھ دی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تمہارے قدموں میں جنت سمٹ آئی ہے۔ میری بہن تو وہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب دلہن گھر میں آئے اس کے پیروں کو دھو لو اور دھو کر کے گھر میں چھینٹے دے دو، جب تک وہ دلہن تمہارے گھر میں رہے گی اللہ کی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ اے عورت تیرے پیر کتنے محترم ہے، دھل لیے جائیں تو تیری زندگی بھر گھر میں برکتوں کا رحمتوں کا نزول ہو۔ عورت تو نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا، تو نے اپنے مرتبے کو نہیں سمجھا، بتوں کی پجارن عورتوں کو دیکھ کر، ناچنے والی سیریلوں کی عورتوں کو دیکھ کر تو نے فاطمہ کا کردار بھلا دیا۔ ارے تو فاطمہ کی کنیز ہے، جس کے قدموں میں جنت ہو، وہ کسی کی آبرو پر، کسی کی دولت پر اپنی آبرو کا سودا کر لے، یہ تیری عظمت نہیں، یہ تیرا کردار نہیں۔ خدا کی عزت و جلال کی قسم، پوری دنیا کے محلات ایک طرف، پوری دنیا کے زیور ایک طرف، پوری دنیا کی دولت ایک طرف، ایک مسلمان بیٹی کی عزت ایک طرف۔ آپ کو پتا ہے یہ مومن بچیوں کی عزت ہے۔ دنیا تمہاری تعظیم نہیں کرے گی اگر تم اپنے آپ کا احترام نہ کرو، تم اپنے آپ کی تعظیم نہ کرو۔ ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا تھا اختتام پر اور گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ امام یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، بڑی مشہور بات ہے اور دل کے کانوں سے میری مائیں اور بہنیں سنیں۔ اللہ اکبر، حالات آتے ہیں بڑے خطرناک آتے ہیں، اللہ آزماتا بھی ہے، آزمائش بھی ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے ہمیں استقامت کا پہاڑ بننا ہوگا۔ دنیا چند دن کی ہے، 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والا بھی مر جاتا ہے، بھوکے رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، محل میں رہنے والا بھی مر جائے گا، جھوپڑے میں رہنے والے کو بھی موت آتی ہے، زیور پہننے والی بھی مر جائے گی، بغیر زیور کے پیون والی زندگی گزارنے والے کو بھی موت آتی ہے، لیکن محل اور جھوپڑے والا سب کو کفن ہی پہنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ زیور والی کو زیور کے ساتھ دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ محل والے کو محل کے اندر دفن کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جہاں محل میں رہنے والی کی قبر ہوگی وہیں پر جھوپڑے میں رہنے والی کی قبر بھی ہوگی۔ فرق اتنا ہوگا جس نے مولا کو منا لیا ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، جس نے اپنی دامن کی عصمت کی حفاظت کی ہوگی اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جس نے جسم کی نمائش کی ہوگی شوہر کا محل ہوگا لیکن اندر بلکتی ہوگی۔ اور میری بہنوں ایک بات تمہیں بتا دوں، مالدار شوہر پر اترانا نہیں، زیور پر اترانا نہیں۔ کسی کا شوہر قبر میں ساتھ نہ گیا ہے نہ تمہارا شوہر ساتھ جائے گا۔ ہندوستان میں ایک جوڑے کو جانتا ہوں، لیکن ایک کی مثال دیتا ہوں،
جس نے محبت کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. بہت مشہور میاں بیوی ہے, شوہر نے حق ادا کیا محبت کا, کوشش کی. وہ شوہر ہے, اس کا نام شاہ جہاں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے شاہ جہاں نے محل بنانا شروع کیا ممتاز کے لیے. ممتاز کے لیے محل بنانے کو کم و بیش 22 سے 23 سال کا عرصہ لگا. اس عرصے میں ممتاز مر گئی. جس کے لیے محل بن رہا تھا اس نے دیکھا بھی نہیں. لیکن حیرت ہوتی ہے, جو بیوی کے لیے تاج محل بنا ہے اتنا بڑا, اس زمانے میں جب تاج محل بنانے کی بات انجینئر سے کی تھی شاہ جہاں نے, اور اس نے ایک دم اخلاص کے ساتھ اپنی بیوی کے لیے بنانے کا ارادہ کیا تھا, تو انجینئر سے کہا تھا کہ کتنا بجٹ ہوگا. تو روزانہ کئی اشرفیوں کے تھیلیاں, بڑے بڑے تھیلے لے جاتا اور لے جا کر کے دریا میں ڈال دیتا, دریا میں ڈال دیتا, دریا میں ڈال دیتا. کسی نے آ کے شاہجہاں کو کہا پیسے لے جا کے دریا میں ڈال دیتا ہے. شاہجہاں نے پکڑا, کیا ہے, میری دولت کو پانی سمجھا ہے, دریا میں ڈال دیتا ہے. نہیں, پانی نہیں سمجھا, بتانا اتنا چاہتا ہوں, میں نے تو آپ کے پیسے چھپا کے رکھے, کنکر اس تھیلی میں بھر کے ڈالتا تھا تاکہ آپ کو احساس ہو جائے جیسے دریا میں یہ ڈال رہا ہوں نا کنکر پیسے کی شکل میں, ایسے ہی دریا میں پیسے ڈالنے پڑیں گے جب تاج کھڑا ہوگا. اور 23 سال یا 22 سال کی قلیل مدت میں تاج بنا. آج بھی لوگ اس کو ملکوں سے دیکھنے آتے ہیں. لیکن مجھے بس ایک عبرت کی بات, جب میں گیا شاہ جہاں کے قدموں میں کھڑا ہوا, ممتاز کے قدموں میں, شاہ جہاں کے قدموں میں, اس نیت کے ساتھ, ایک مجدد کی ماں ہے, ایک مجدد کا باپ ہے, نیک لوگ ہیں, لیکن پھر بھی بادشاہ تھا. بیوی کے لیے ممتاز کا سنگھار اتنا تھا, میری قوم کی بچیوں کو نہیں پتا, دودھ سے اسے لڑکیاں نہلاتی تھی. ممتاز کی تاریخ یہ ہے, ہر دن اس کے لیے نئے حوض ہوتے تھے دودھ کے, اور جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو صدف کے اندر جو موتی پیدا ہوتا ہے سمندر میں, وہ موتی اس کے بالوں بال پروئے جاتے تھے. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے معاف کرنا بھاؤ نگر کے مالداروں, کتنے بھی مالدار ہو, اپنی بیوی کو وہ سنگھار نہیں دے سکتے جو شاہ جہاں نے دیا تھا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے, بہت معمولی سی بیماری ممتاز کو آئی, اور جلگاؤں جائے موت, ایک علاقہ ہے اس کا نام جلگاؤں تھا, وہ جلگاؤں نہیں جہاں پر جو ضلع ہے وہ جلگاؤں نہیں, اس سے قریب میں ایک علاقہ ہے دیہات چھوٹا سا جلگاؤں, تو وہاں پر بہت بڑا طبیب رہتا تھا. بادشاہ ممتاز کو وہاں لے گیا, وہیں بہت معمولی سی بیماری میں اس کو موت آ گئی, آخری ہچکی لی اور اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد اس گاؤں کا نام جائے موت رکھ دیا گیا, موت کی جگہ. پھر برہان پور میں آؤ خانہ بنایا گیا اور مسالے لگا کر ممتاز کو رکھا گیا کہ جب تاج محل بنے گا تو اس وقت تو اس کو جو ہے وہاں رکھا جائے گا. حیرت ہوتی ہے, جو بیوی کے لیے تاج محل بناتا تھا, جائے موت تک کے علاج کرنے کے لیے لے گیا تھا, مسالے لگا کر کے آؤ خانے میں رکھا تھا, ابھی بیوی کو دفن ہونے میں برسوں بچے تھے. شاہ جہاں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دوسری بیوی کے ساتھ شادی کرنی. لوگ حیرت زدہ تھے کہ جب تک جسم میں روح تھی اسی کی خوشی کے لیے تاج محل بن رہا تھا, ابھی اسے قبر کے اندر بھی نہیں سلایا, ابھی تدفین کو برسوں باقی ہے, تاج محل بنے گا تب یہ دفن ہوگی. لیکن بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ دوسری شادی کرنی ہے. اور آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ ابھی ممتاز دفن بھی نہیں ہوئی تھی میری بہنوں, کہ شاہجہاں کے گھر میں دوسری بیوی آ چکی, بیوی نہیں بلکہ بیویاں آ چکی تھی. تم نے کس سے دل لگایا ہے؟ شوہر کا حق ادا کرو, لیکن یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جاؤ. محلوں میں رہو تو قبر کو بھول جاؤ, یہ نہیں ہونا چاہیے. زندگی میں مراحل آتے ہیں, دل کسی سے نہ لگاؤ, دل لگانا ہے تو محبوب خدا سے لگاؤ.